اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 40 تک آیات کی مختصر تفسیر بیان کر لی ہے اور آگے آیت نمبر 40 سے آج انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی، ترجمہ اور تفسیر ہوگی. آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. یا بنی اسرائیل، میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں ترجمہ ہے اے اولاد یعقوب، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، یعنی انہوں نے اولاد یعقوب نہیں کہا، اے بنی اسرائیل کہا ہے، اے بنی اسرائیل والو. اذکرو، یاد کرو. اذکرو اردو کا لفظ ہے جیسے ذکر کرنا، کہ جی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کی بات ہو رہی تھی. اذکرو یہ فعل امر ہے، حکم ہے یہ. اذکرو یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو یا میرے احسانات کو. اذکرو نعمتی، یاد کرو میرے احسانات کو. التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیے یا جو میں نے تم پر احسان کیے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو. وفا کرنا، پورا کرنا، ایفا عہد جس کو ہم کہتے ہیں. وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بِعَهْدِي، مجھ سے کیے گئے وعدے کو. اوف پہ میں پورا کروں گا، بِعَهْدِكُمْ تم سے کیے گئے وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے. اب اس میں بنی اسرائیل کا ذکر گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں بتا چکا کہ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا. بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی دونوں شامل ہیں، جن کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے. تو یہود اور عیسائی ان سب کو اہل کتاب کا نام دیا گیا ہے، صرف یہودیوں کو نام نہیں دیا گیا. یا بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو کہا جاتا ہے. اور ان کو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، چونکہ ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا. غالباً میں یہ بھی بتا چکا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا عبرانی زبان میں، عین بے رے الف نون، یہ عبرانی زبان میں ان کا نام اسرائیل تھا. اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو یہ ان کا ایک نام تھا، خاص نام جو کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کے قبائل، وہ آگے چل کر جو بھی سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے ان کی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ عرصہ ہے، پیریڈ جو ہے وہ کئی ہزار سال پر محیط ہے. اور ان میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی، دنیا کی، اور اس دنیا اگر انسان اچھی طرح دنیا گزارے تو اس کے بدلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کو عطا کی. یہ ان پر ایک خاص اللہ کا کرم اور خاص رحمت تھی. اس کے علاوہ بے شمار پیغمبر ان میں بھیجے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 4000 سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے اللہ پاک نے بھیجے. 1,24,000 میں سے بہت سارے پیغمبر ہیں جن کے نام، بعض کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، بعض کے نام قرآن پاک میں نہیں آئے. قرآن پاک میں تو بہت ہی کم انبیاء کے پیغمبروں کے نام ہیں، تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے. باقی رہا یہ سوال کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو کیوں خطاب کیا گیا. بنی اسرائیل کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ
اس آیت سے لے کر یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 114 تک 114 تک یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلے گا. کسی کو نہیں دی تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا. بڑی طویل بحث ہے, بہت ساری آیات ہیں اور ان کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. اس کی جو وجوہات ہیں بنیادی طور پر تو غالباً 3 وجوہات سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اہل کتاب میں بھی بعض لوگ ایسے موجود تھے جو اس وقت بھی اچھائی, بھلائی, خیر کے راستے پر چل رہے تھے, نیک تھے, اچھے کردار کے مالک لوگ اس وقت بھی موجود تھے. یہ اور بات ہے کہ بہت کم تھے. تو اللہ پاک نے ان کو خطاب کیا کہ دیکھو تم تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہو, اللہ کے بندے کی اولاد میں سے ہو, تمہاری سیرت بھی اچھی ہے, تمہارا کردار بھی اچھا ہے. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اور زیادہ اچھے ہو جاؤ گے اور زیادہ تمہارا کردار نکھر جائے گا. ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرے نمبر پر جو مقصد تھا وہ ہے اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کا جو فرض ہے کسی کو بات پہنچانے کا وہ اپنے فرض ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعدہ کیا تھا انسانوں سے کہ میں تمہارے پاس پیغمبر بھیجوں گا, کتابیں بھیجوں گا, جو تم میں سے ان کتابوں پر پیغمبروں پر ایمان لائے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو اللہ پاک نے یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو تاکہ قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع نہ ملے جی ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا تھا, ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی. تو لہٰذا قیامت کے دن تاکہ وہ اس بات کا اعادہ نہ کر سکیں یا یہ بات نہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا, تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت میں خاص طور پر بنی اسرائیل والوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو مخاطب کر کے بہت سارے احکامات عطا کیے ہیں. تیسری جو بات ہے اور یہ بہت ہی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ہم امت محمدی کہتے ہیں, امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل والوں کو جو نعمتیں عطا کی تھیں وہ صرف اس وقت عطا کی تھیں یا اس صورت میں عطا کی تھیں کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی پیروی کی. یہ جو ان کو شان ملی, یہ جو عظمت ملی, پیغمبروں کی اتباع کی وجہ سے ملی, اللہ کے احکامات کی پیروی کی وجہ سے ملی. اور جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, پیغمبروں کی بات نہ مانی, تو ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے. اگر تم بھی دنیا کی اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کرنی ہوگی. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو جس طرح پہلی امتیں ذلیل اور رسوا ہوئی اور ان کو ذلت اور رسوائی کا عبرت کا نشان بنا دیا گیا, اسی طرح تمہیں بھی ذلت اور رسوائی کا نشان بنا دیا جائے گا. تو غالباً یہ جو ایک کہہ سکتے ہیں پہلو ہے پہلی امتوں کے تذکرے کا, یہ بہت ہی مضبوط ہے. اور اس کے اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو زوال کا شکار ہیں, ہم جو پستی اور انحطاط سے گزر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھی پہلی قوموں کی روش کو اختیار کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. ایک وجہ جو کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو عالم تھے, پہلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے, اللہ کو بھی مانتے تھے, نبیوں کو بھی مانتے تھے. تو لہٰذا ان کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ یہ کوئی چیز اجنبی نہیں ہے تمہارے لیے, اور پہلے بھی تم ان چیزوں کو مانتے ہو, تسلیم کرتے ہو, تو لہٰذا تمہیں پہلے حق پہنچتا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تو وہی چیز ہے. تو اس لیے بھی تمہارا یہ 3 پہلو جو ہیں بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے بہت ہی مضبوط ہیں, اور ان وجوہات کی بنا پر ان کو تفصیل سے خطاب کیا گیا. اب اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز آئی وہ یہ کہ اللاتی انعمت علیکم, کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی. اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں, اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا کی گئیں. ویسے بھی اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا. یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کی تھی. خاص طور پر ان کو جو نعمتیں عطا کی گئیں ان میں سے ایک تو نعمت یہ تھی کہ جب فرعون سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات بخشی تو سمندر کے اندر راستے بنا دیے اور پانی اپنی جگہ تھم گیا, رک گیا, اور آنن پانن ان کے لیے راستے تیار ہو گئے, اور وہ بآسانی وہاں سے گزر کر
فرعون کے مظالم سے نجات حاصل کر سکے. ایک خاص نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ میدان تیہ میں ایک میدان تھا، میدان تیہ، جہاں ان کو 40 سال گزارنے پڑے. میدان تیہ میں کوئی درخت نہیں تھا، ان کے سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرما دیا، ان کے کھانے اور پینے کے لیے من و سلوہ نازل کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے آگے آئے گا. یہ خاص نعمت ہے جو بنی اسرائیل والوں کو عطا کی گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر ان میں بے شمار پیغمبر بھیجے، اور یہ پیغمبری اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک نے ان میں سے بے شمار پیغمبر بھیجے، جیسا کہ میں ابھی بتا چکا، 4000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے. یہ بھی اللہ کی ایک خاص نعمت تھی جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی. اسی طرح ان کے پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل فرمائیں، تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی. اور یہ کتابیں وہ ہیں کہ جو اب تک بھی ان کے کچھ حصے دنیا کے اندر باقی ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے بالکل مطابق تھیں. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو قرآن کے برخلاف ہو. تو لہٰذا یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں کو خاص طور پر عطا فرمائی تھی. بادشاہت پر بھی عطا فرمائی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے، سلیمان علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے، پوری دنیا کی بادشاہی ان کو عطا فرمائی گئی. تو لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں عطا نہیں کی گئی. تو اللہ اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو. اگر مجھے تم ویسے نہیں پہچانتے نا، تو کم از کم میری ان نعمتوں کو، احسانات کو تو دیکھو، میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، ایک چھوٹا سا باریک نقطہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں پہلے نعمتوں کو ذکر نہیں کیا گیا، وہاں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا ذکر ہے. یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت یہ کہ ہم نے اللہ کو اس کی نعمتوں سے نہیں پہچانا، اللہ کو پہچان کر اس کی نعمتوں کو پہچانا. پہلے اللہ کو پہچانا، بعد میں اس کی نعمتوں کو پہچانا. اور جہاں دوسری امتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو پہلے میری نعمتوں کو دیکھو، میری نعمتوں کے ذریعے تو مجھے پہچانو، احسانات کے ذریعے تو مجھ کو پہچانو. یہ وہی بات ہو گئی نا کہ ہم کسی کے بارے میں اچھے تاثرات رکھتے ہیں اس وقت جب وہ ہم پر کوئی احسان کرے گا تو ہم اس کو پہچانیں گے، جناب بہت بڑا سخی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم اچھی رائے رکھتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، پھر اس نے آپ پر احسان کیا. تو ہماری اس امت کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایک خاص یہ پہلو بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان کے ساتھ اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. اپنے محسن کو پہلے پہچانتے ہیں، اس کے احسانات کو بعد میں. اور پہلی امتیں احسانات کی وجہ سے محسن کو پہچانتی تھیں. تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں پر اپنی ان نعمتوں کو، اپنے احسانات کو گنوا کر بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اوفو بعہدی، مجھ سے کیے گئے وعدے پورے کرو. پہلے بھی میں غالباً بتا چکا آپ کو، آیت نمبر 26-27 کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے آئی تھی کہ کون سے وہ انعامات ہیں جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر عطا فرمائے، کون سے وعدے ہیں جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے لیے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ذریعے ان کے ماننے والوں سے لیے گئے تھے. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے ان کے پیغمبروں کے ذریعے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر عمل کرو گے، پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، نیکی کے ساتھ زندگی گزارو گے. ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو دنیا کی عظمت بھی تمہیں عطا ہوگی، اور ساتھ ساتھ ملک شام کی جو بادشاہی تھی وہ ہمیشہ ان کے پاس رہی، وہ بھی تمہارے پاس قائم رہے گی. تو لہٰذا اللہ پاک نے ان سے وعدے لیے گئے تھے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا خاص طور پر ان سے وعدہ کیا گیا تھا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کے نام احمد ہوگا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی، اس کے دین پر عمل کرنا ہوگا. تو خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا گیا تھا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد کیا ہوا پورا کروں گا، جو میں نے تم سے وعدہ کیا میں بھی اس کو پورا کروں گا.
اللہ پاک نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے ان سے بخشش کا وعدہ کیا، اللہ پاک نے ان سے دنیا اور آخرت کی مہربانی کا وعدہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کے بارے کے اندر فرمایا گیا کہ اگر وہ ایمان، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث بتا دوں، اس کا ایک جملہ میں پہلے کوٹ کر رہا تھا، پوری حدیث بتا دوں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دگنا اجر ملتا ہے، ان کو ان کے عمل کا دوہرا ڈبل اجر ملے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اہل کتاب کے لوگ، جو اپنے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، ان کی نبوت پر بھی ایمان لائے، اللہ پاک ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کا اور آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو اپنے محسن کے بارے میں یا محسن کے حق میں دعا کرتا ہے، کسی شخص نے آپ پر احسان کیا اور آپ اس احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس شخص کو بھی دگنا اجر دے گا۔ ہمارے ہاں تو احسان فراموشی ایک بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک محاورہ مقولہ مشہور ہے کہ جس پر آپ نے احسان کیا اس سے برائی کی امید رکھو، کبھی نہ کبھی وہ آپ کو اس کو برائی میں ضرور بدلا دے گا۔ دعا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ اپنے محسن کے لیے دعا کریں گے، کسی شخص نے آپ پر احسان کیا، کسی نے آپ کی رہنمائی کی، کسی نے آپ کو اچھی بات بتائی، کسی نے آپ کو دنیا کا فائدہ دیا، آخرت کی راہ دکھائی، آپ اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں آپ 2 مختلف روایات ہیں، وہ ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، ایک یہ ہے کہ اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی باندی تھی، پہلے آپ کو پتہ ہے باندیوں کا، کنیزوں کا زمانہ تھا، اس نے اپنی باندی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو آزاد کر دیا، یا جس کو بیٹی، ایک روایت کے مطابق ہے بیٹی عطا کی، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دی، اس کو اچھے آداب سکھائے، اللہ پاک اس شخص کو بھی دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس میں شخص سے مراد مرد نہیں ہے، خواتین و حضرات سب ہیں کہ اگر وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ان کو دگنا اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ تم مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو اور میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھے سے ڈرو۔ ایک تو ہوتا ہے ڈر اور خوف، جو کہتے ہیں نا کہ کسی موذی چیز سے بچنے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے جو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہاں جو فرحبون کے معنی ہے، فرحبون کا مطلب یہ کہ اس طرح تم مجھ سے ڈرو کہ میرے روکے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس میں اپنے آپ کو بچانا ہو، یعنی مجھ سے اس لیے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا پہلو ہے؟ ڈرو اس طرح ڈرو کہ جن کاموں سے میں نے تمہیں روکا ہے ان کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ تو فرمایا صرف مجھے سے ڈرنا ہے اور میرے بتائے ہوئے وہ احکامات جو عمل کرنے کے ان پر عمل کرو، اور جن باتوں سے تمہیں روکا گیا ہے لہٰذا ان سے رک جاؤ۔ تو غالباً پہلی آیت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا خاص طور پر، اس کی وجوہات میں نے آپ کو 3 وجوہات بنیادی بتا دی۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل پر کون سی اللہ پاک نے خاص نعمتیں کی تھیں، اور ان نعمتوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو یاد دلایا ہے کہ جو تم سے میں نے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو تم پورا کرو، اس وعدہ وفا کی صورت میں میں نے جو تم پر احسان کا وعدہ کیا تھا وہ احسان میں تم پر کروں گا۔ تو یہ پوری تفصیلات اس آیت کے اندر آ گئی۔